بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NA60 جہلم کا حلقہ، جہاں پر تحریک لبیک پاکستان کے علامہ عاصم اشفاق رضوی کا مقابلہ فواد چودھری اور نون لیگ کے راجہ مطلوب مہندی سے ہونے جا رہا ہے۔ اس حلقے میں کس پارٹی کا کتنا ووٹ بینک ہے، الیکشن کون جیت سکتا ہے، کاغذات نامزدگی کس کے منظور ہوئے ہیں اور کس کے نہیں منظور ہوئے، کیا منظور ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں، یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگر ووٹ بینک کی بات کی جائے تو PTI کے ٹکٹ پر جب فواد چودھری نے الیکشن لڑا تھا تو یہاں سے ایک بڑی تعداد میں فواد چودھری صاحب نے ووٹ حاصل کیا تھا اور یہ تقریباً 90,000 ووٹ لے کر یہ نشست انہوں نے جیتی تھی، لیکن اس دفعہ وہ PTI کو چھوڑ چکے ہیں اور PTI کی جانب سے کوئی دوسرا امیدوار بھی یہاں سے سامنے نہیں آیا، جبکہ فواد چودھری نے اپنے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروائے ہیں، جبکہ اپنے بھائی کے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروائے ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں نون لیگ کے راجہ مطلوب مہندی نے بھی ایک بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کیا تھا اور دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ یہاں پر تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے سید نعمان شاہ نے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور تیسری پوزیشن حاصل کی تھی اور انہوں نے 17,000 ووٹ حاصل کیے تھے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ فواد چودھری کے کاغذات بھی مسترد ہو چکے ہیں، فواد چودھری کے بھائی کے کاغذات بھی مسترد ہو چکے ہیں اور تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے مرکزی شورا کے رکن اور ضلع کے امیر علامہ عاصم اشفاق رضوی صاحب کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو گئے ہیں۔ لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے جو دوسرا امیدوار اس حلقے سے میدان میں اتارا گیا تھا اس کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور ہو گئے ہیں، جبکہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں ہم اسے الیکشن ٹریبیونل میں جو ہے وہ پٹیشن کے ذریعے چیلنج کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ 60 سے 70% چانس ہیں کہ علامہ عاصم اشفاق رضوی صاحب کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ منظور ہو جائیں گے۔ لیکن آپ لوگوں کو بتا دوں کہ فواد چودھری صاحب کے کاغذات پاس ہونے کے صرف 20% چانسز ہیں اور جو ان کے بھائی ہیں ان کے بھی 10% چانسز ہیں، کیونکہ ان کے اوپر جو ایلیگیشن لگایا گیا ہے اس ایلیگیشن کو چیلنج کر کے ختم کروانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے اگر ان کے الیکشن ٹریبیونل میں بھی چیلنج کرنے کے بعد علامہ عاصم اشفاق رضوی صاحب کے کاغذات مسترد ہو جاتے ہیں تو پھر بھی تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے سید نعمان شاہ صاحب نے یہاں سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوئے ہیں، منظور بھی ہو گئے ہیں، تو پھر وہ یہاں سے الیکشن لڑیں گے اور ان کا مقابلہ نون لیگ کے راجہ مطلوب مہندی سے ہی ہوگا، کیونکہ PTI کی جانب سے کسی اور امیدوار نے کاغذات یہاں سے جمع نہیں کروائے۔ البتہ 10 تاریخ سے یہاں پر فیصلہ ہو جائے گا کہ کون کون سے امیدوار الیکشن لڑیں گے۔ آپ لوگوں کے خیال میں اس حلقے سے الیکشن کون جیتے گا، یہ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔